الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وقال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جنہوں محبت نہیں وہ پامیں چوپ روے، سارے محبت والے باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجھے حکم یہی ہے 15-20 منٹ کی میری حاضری ہے، اس سے زیادہ وقت میں نے نہیں لینا آپ کا. تو 15-20 منٹ میں نے آپ کو نہیں کہنا ہاتھ چک لو بازاں کٹ لو، میں کچھ بھی نہیں کہنا. یقین پہلا تو میرا وعدہ رہا، صرف 15-20 منٹ جو ٹائم ہے نا آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے. چند باتیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، ادنا سا خادم ہوں. قبلہ علامہ صاحب کی مہربانی ہے جنہوں نے آپ میں لا کے بٹھا دیا ہے. بس اپنا وہ سبق سنانا ہے جو استادوں کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا ہے. قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم اور خادم اور نوکر ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور میں واقعی بے سراج ہے، جینون گل جی واقعی بے سراج ہے. میں تھوڑے نال انجی گلاں کرنی ہیں، میں کوئی سر نہیں منہ لانی آندی. تسی ماشاءاللہ سر سننا لے ہو اور اعلیٰ درجے دی سر سننا لے ہو. میں بے ذوق جہا تے بے سراج جہا بندہ ہاں، بس قبول فرمائیو میں جو تہاڈی بارگاہ چ عرض کرن لگا. اولاً تو یہ بات سمجھیے، معراج النبی کے حوالے سے بھی میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جلسہ جیسے رکھا گیا ہے تو جلسہ ہونے سے پہلے ایک قیامت برپا ہوتی ہے. ساؤنڈ، لائٹنگ، کیمرہ، یہ مائک، صفائی، سارے اہتمام کیے جاتے ہیں. ایک پوری قیامت برپا کی جاتی ہے. بچے لگائے جاتے ہیں، بڑے لگائے جاتے ہیں، لوگ اپنی اپنی محبت کے حساب سے تعاون فرما رہے ہوتے ہیں. میزبان مہمان کے استقبال کے لیے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اور آنے والے مہمان کے منصب اور رتبے کے مطابق محنت کرتا ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ صرف ایک جلسے سے سمجھ جاؤ اب جتنا بڑا صاحب منصب صاحب رتبہ شخصیت آنی ہوتی ہے اتنی زیادہ محنت، اتنے زیادہ پروٹوکول کا، اتنی زیادہ طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. اور بلانے والا میزبان بھی جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے میں محنت کروں. میرا استاد آ رہا ہے، میرا پیر آ رہا ہے، فلاں عالم دین آ رہا ہے، اس کا یہ منصب ہے، یہ رتبہ ہے. تو میزبان جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اور مہمان کے رتبے کے مطابق. معراج وہ قصہ ہے جس میں مہمان امام الانبیاء ہیں، میزبان رب کائنات ہے، جس کے دائرہ قدرت میں کل کائنات ہے. اس نے کتنی طاقتوں کا استعمال کیا ہوگا اپنے محبوب کے استقبال کے لیے، اس نے کتنی قدرتوں کا ظہور کیا ہوگا اپنے حبیب کی ملاقات کے لیے. یہ معراج وہ قصہ ہے جو رب کی قدرت کاملہ کا اوج دکھاتا ہے، مصطفیٰ کی شان کا کمال دکھاتا ہے. یہ معراج وہ واقعہ ہے، یہ رب کی قدرت کی انتہا ہے. اس نے جو بن پڑی جی میں بندہ کہندے نا اسی اپنی کاتوں ود کر کے اپنے پیر دا استقبال کرنا ہے کہ سانو پیارا لگدا ہے اپنے استاد دا، اپنے یار دا، بیلی دا، عالم دین دا. رب نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی قدرت کاملہ کو مصطفیٰ کے استقبال کی خدمت میں لگا دیا. اسے معراج کہتے ہیں. اسی میلاد دے بھی منن والے ہیں، معراج دے بھی منن والے ہیں. بلکہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے میلاد مصطفیٰ دے آن دی رات ہے، معراج مصطفیٰ دے جان دی رات ہے. اسی آن دی رات نوں بھی منن والے ہیں، منان والے ہیں، تے جان دی رات نوں بھی گج وج کے منان والے ہیں. تو یہ معراج النبی جو ہے میں اس قصے کو نہیں ڈسکس کرنے لگا.
کیونکہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی خوبصورت جگمگاتی ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آپ نے خطبہ جمعہ میں بھی حضرت صاحب سے سن لی ہوگی، بڑے سارے علماء سے سنی ہوگی، یہ بچے کو بھی اب ماشاءاللہ الحمدللہ سنیے چلے انہاں کو دین اور عشق مصطفیٰ سلامت ہے کہ بچے نو بھی معراج النبی آندے ہے، یہ آپ نے سنی ہے۔ میں بحیثیت طالب علم قرآن کا ادنا سا خادم ہونے کے ناطے قرآن پاک کے تراجم پڑھتے پڑھتے، تفاسیر پڑھتے پڑھتے، ان اوراق کو کھنگالتے جو ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، چند وہ باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم منبر پہ سنائی جاتی ہے، حالانکہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب نے صرف مصطفیٰ کو معراج نہیں تھی کروائی۔ بعض بدبخت کہتے ہیں معراج ممکن نہیں، رب نے صرف مصطفیٰ کو معراج نہیں تھی کروائی، رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پہلے انبیاء کو بھی معراج کروائی ہوئی تھی۔ اب وہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے۔ معراج الانبیاء کیا؟ معراج النبی آپ نے بڑی سنی ہوگی، ابھی شاہ صاحب قبلہ تشریف لائیں گے وہ بھی آپ کو سنائیں گے، حضرت صاحب نے آپ کو خطبہ جمعہ میں بھی سنائی ہوگی۔ میرے پاس یہ رب کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، یہ ترجمہ ہے کنز الایمان، یہ ہمارے سنیوں کے گھروں کی پہچان ہے کنز الایمان، یہ ہمیں بریلوی کا تحفہ ملا ہوا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس گھر میں پڑھا ہو تو باہر سے آنے والا بتا دیتا ہے سنی دہی کار ہے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت کے طرف سے ہمیں ملی ہوئی کرامت۔ یہ میرے پاس سورہ مریم ہے، اب سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے اور سنی ہے تو الحمدللہ میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ کے گھروں میں یہ ترجمہ موجود ہوگا۔ ریفرنس میں ساتھ کوٹ کروں گا، کیمرہ چل رہا ہے، آیت مبارکہ دکھاتا جاؤں گا، اور میں وقت میں جتنا بن پڑا 2 4 جتنے انبیاء کی معراج ہو سکی، 5 کی ہو سکی، جتنے کی ہو سکی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ قرآن نے سارے انبیاء کی معراج کی ڈسکشن کی ہے۔ میں سٹارٹ سے شروع کرتا ہوں، یہ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے جو کہ 19 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ 19 نمبر سورہ مریم کے اندر یہ میرے پاس 57 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ یہاں مالک ایک روایت کے مطابق دنیا کے دوسرے پیغمبر شیس ابن آدم کی اولاد حضرت ادریس علیہ السلام، پہلی شریعت لے کر آنے والے رسول، سب سے پہلے جن پر آدم علیہ السلام کے بعد صحیفے اترے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ مالک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کہا کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ وَذْكُرْ، ذکر کرو، اور ذکر کرو فِي الْكِتَابِ، کتاب میں ادریس علیہ السلام کا۔ وہ کون تھے؟ کہا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ہمارے سچے نبی تھے، وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ کتب تفاسیر آپ نے اٹھانی ہے، جلالین لے لیں، مظہری لے لیں، بیضاوی لے لیں، کوئی بھی تفسیر کی کتب لے لیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ عَلَىٰ مَكَانٍ عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں ادریس علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، درخواست پیش کی، مالک مجھے اپنی شانوں کا نظارہ تو کروانا ذرا۔ مالک نے ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا۔ ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی زیارت کی، جہنم کو دیکھا، اور پھر آخر میں جنت میں تشریف لے کر گئے۔ جنت کے طبقات دیکھے، درجات دیکھے، معوجات دیکھے، حور و ملائکہ دیکھے، گلماں دیکھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب جنت کی خوبصورتی دیکھی تو اس میں گم ہو گئے۔ اب فرشتوں نے آ کے عرض کی اے اللہ کے نبی چلیے واپس چلتے ہیں۔ اب جس نے جنت دیکھی ہو، کہا ادریس علیہ السلام سے نبی چلیے واپس چلتے ہیں۔ اب ادریس علیہ السلام سوچ کے فرمانے لگے مالک نے تو کہا تھا وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ، جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا اسے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ بھائی شان ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا اب یہ نہیں ہوگا نکال دیا جائے۔ کر رب نے تو کہا جو جنت میں چلا جائے نکالا
نہیں جائے گا، میں تے نہیں جانا۔ اب فرشتے رب سے مالک تیرا بندہ کہہ رہا میں نہیں جانا، کہا اسے جنت میں ہی رہنے دو۔ مفسرین نے لکھا ہے حق چاریہ، مفسرین نے لکھا یہ 4 نبی ہیں جنہیں موت نہیں آئی، قرب قیامت موت آئے گی۔ پہلے ادریس علیہ السلام ہے، آج بھی جنت میں زندہ ہیں۔ الیاس علیہ السلام ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ خضر علیہ السلام ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ ان 4 کو موت نہیں آئی، قیامت قرب قیامت آئے گی۔ تو ادریس علیہ السلام کو کہا جنت میں ہی رہنے دو۔ یہاں کسی عاشق نے توجہ دلوائی، کہا بندیو قربان جاؤں تمہارے بختوں پر، قربان جاؤں تمہارے بختوں پر۔ اس امت کا نبی ادریس تھا، جنت میں گیا، کہا جنت میں ہی رہنا ہے، واپس نہیں جانا، جنت دیکھ لی ہے۔ ایک تمہارا نبی تھا، جنت سے کہیں اوپر، عرش کرسی قلم لوح سے اوپر رب کا دیدار کیا، پھر بھی کہا ربی حبلی امتی، امت کی یاد ستاتی ہے۔ ایک کہتے ہیں واپس نہیں جانا، ایک کہتے ہیں امت کو گلے لگانا ہے۔ ایک نے صرف جنت دیکھی ہے، ایک نے خود رب ذوالجلال کا نظارہ کیا ہے۔ ایک ادریس ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے۔ اب یہ تھی ادریس علیہ السلام کی معراج۔ میں یہاں زیادہ دیر رکوں گا نہیں کیونکہ پھر وقت کافی لگ جائے گا۔ میں نے 2-3 انبیاء کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ یہ میرے پاس 7واں پارہ ہے، 6ٹھی سورہ مبارکہ ہے سورہ انعام، اس کی میرے پاس 75 نمبر 75 آیت مبارکہ ہے۔ یہاں ابو الانبیاء جد مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی معراج کا تذکرہ ہے۔ ابو الانبیاء جد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، کہا اسی طرح، وَكَذَلِكَ اسی طرح، جیسے ادریس کو کروائے تھے نا، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو بھی معراج عطا فرمائی تھی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھایا ابراہیم کو، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنی زمین و آسمان کی بادشاہت ابراہیم کو دکھائی، ساری بادشاہی دکھائی۔ مفسرین نے پھر لکھا، کہا ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، اللہ کے حکم سے پتھر آسمانوں میں بلند ہو گیا، بلندی 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 پہلے آسمان تک پہنچے۔ اب چونکہ اللہ کا قانون بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی آتی رہتی ہیں، ادریس علیہ السلام جنت میں رک گئے تھے تو کہیں ابراہیم بھی نہ رک جاتے، تو رب نے پہلے آسمان پر ہی روک دیا۔ پہلے آسمان پر روک کر مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے گئے، ابراہیم نے عرش معلا اور فرش بری تخت السرا سے رب کے عرش تک کا نظارہ فرمایا، تخت السرا سے عرش معلا تک۔ یہاں پھر سے عاشق بول اٹھا، کہا یہ ابراہیم ہیں، یہ رب کے خلیل ہیں، یہ رب کے دوست ہیں، ایک حبیب ہیں۔ خلیل کی معراج ہے کہ قدم فرش کے ٹکڑے پر ہے، نظر رب کے عرش پر ہے۔ خلیل کی معراج ہے، قدم فرش پر، نظر عرش پر۔ یہ ایک حبیب ہے جو تمہارا نبی ہے، اس کے قدم عرش پر ہے، نظر رب کی ذات پر ہے۔ خلیل کی نظر صرف عرش تک، حبیب کے قدم عرش پر رکھے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں بھی زیادہ بات کو نہیں بڑھاؤں گا، میرے پاس کوئی 10 منٹ ہو رہے ہیں، میں بھائی اجازت لے کے ٹورن والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حیدری، امت و شان مصطفیٰ زندہ۔ اب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، وقت کی نزاکت کے حساب سے میں صرف ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس سورہ اعراف ہے، یہ 7 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور یہ 9ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس 142 43 44 نمبر آیات ہیں، میں 42 سکپ کر رہا ہوں، 43 سے پڑھتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ہم نے موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وعدے کے مطابق موسیٰ طور پر آئے اور طور پر آ کے انہوں نے رب سے ملاقات کی. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اپنے رب سے کلام کیا، باتیں کی. یار تسی پیر نہ گلاں کر کے خوش ہوندے ہو، موسیٰ رب نہ گلاں کر رہے ہیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اپنے رب سے باتیں کی. اچھا یہ ایک انداز ہے کہ بسا اوقات یہ باہر والے ہیں نا، یہ ادھر یا ادھر بیٹھ کے کیوں نہیں میری بات سن رہے، یہ ادھر بیٹھ کے کیوں کوشش کر رہے ہیں ہمیں نظر بھی آئے. ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بسا اوقات کوئی پرانی تو ویڈیو نہیں نا دکھ رہی ہوتی، تو کیمرہ مین ادھر ادھر کرتا ہے نا کیمرہ، تو ہوتا ہے یار یہ جو میٹھی پیاری آواز جو کان میں سرور بھر رہی ہے، دل کو سکون دے رہی ہے، اس کے چہرے کو بھی تکا جائے. ہوتا ہے نا بھائی کہ یہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے، دلکش ہے، حسین ہے، مزاج میں ٹھنڈک بھر رہی ہے، دل کو فرحت بخش رہی ہے، اس کو دیکھا بھی جائے. اور بندوں کی آواز سن کے دل کرتا ہے دیکھا جائے. جس نے رب کی سنی ہو اور رب کی سنی ہو، کہا موسیٰ نے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب کی سنی. پھر کہا قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، مالک سوندا تے روز ہاں، اج ویکھنا چاہنا وا، سوندا تے روز ہاں، اج ویکھنا چاہنا وا. کہا قَالَ لَن تَرَانِي، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. یہ نہیں کہ میں نہیں دکھاؤں گا، میں تو دکھانے کو تیار ہوں. لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکے گا. بڑی توجہ فرمائیے گا، میں اپنی بات آخر پر لے کر جانے لگا ہوں. حضرت موسیٰ کی معراج کے بعد کسی کی معراج کا تذکرہ نہیں کروں گا. کہا موسیٰ نے عرض کی قالا ربی آرینی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. قالا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے گا. ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر اس نے برداشت کر لیا ہماری تجلی کو تو پھر تو بھی دیکھ لینا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے رب ذوالجلال، منظور ہے. مالک فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، پھر مالک نے جبل اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی صفاتی کا ظہور فرمایا. علماء لکھتے ہیں سوئی کا ناکہ جس میں بڑی مشکل سے ایک آنکھ کے ساتھ ہم دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے میں سے رب نے ایک تجلی کا ظہور فرمایا، ایک تجلی کا ظہور فرمایا، ایک تجلی کا. اس کا اثر کیا ہوا؟ قرآن ہے، رب کعبہ کی قسم قرآن ہے. کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ صائقا، کہا اس کا اثر یہ ہوا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. رب کی تجلی صفاتی میں سے ایک صفت، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے میں سے کلیم دیکھیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جب وہ پہنچتا ہے رب کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، محبوبہ اور قریبا اور قریبا اور قریبا کہ اپنے رب کو دیکھ. پھر جب مصطفیٰ دیکھتے ہیں کہا ما ذاک البصر وما طغا، کلیم تو بے ہوش ہو گئے تھے، انہوں نے رب کو دیکھتے ہوئے آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی، انہوں نے آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی. کلیم کی معراج بے ہوش کرواتی ہے، حبیب کی معراج آنکھ بھی نہیں جھپکتی. پھر مالک یہاں ارشاد فرماتا ہے موسیٰ بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب انہیں ہوش آیا، قال سبحانکا، کہا مالک سبحان، کہا یہ کلیم ہے. اٹھتے ہیں کہتے ہیں سبحان، پاک ہے تو، وہ حبیب ہے. جب وہ معراج سے آتے ہیں رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا. جب تواڈی ان بھی سبحان اللہ نہ نکلے، ان تے رب نے بھی سبحان اللہ کہتا ہے. کہا کلیم اٹھ کے سبحان کہتا ہے، حبیب کے لیے رب سبحان کہتا ہے. اور پھر کلیم جب پہنچے، کلیم پہنچے معراج کے لیے، مالک نے فرمایا موسیٰ، یہ میں نے کسی اور اب انشاءاللہ نہیں پڑھنی، میں نے اسی پر بات کرنی. کہا کلیم پہنچے،
کہا موسیٰ فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے کلیم تو مقدس وادی میں آیا، بالوادی المقدس طویٰ، طور میں آیا ہے مقدس وادی میں، فخلا نالیک اپنے جوتے اتار، نالین اتار، تو مقدس وادی میں ہے۔ کہا کلیم ہوتا ہے مقدس وادی میں آئے تو کہا جاتا ہے جوتے اتار دے، حبیب وہ ہوتا ہے عرش پر آئے جوتے اتارنے لگے، کہا جائے محبوب نالین سمیت آ، کلیم ہے جوتے اتار، یہ مقدس وادی ہے، اور رب کے عرش سے تو مقدس نہیں، کہا وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے۔ زہے عزت و اطلاع محمد، عرش حق ہے زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کلیم کی معراج ہے، کہا فخلا علیک انک بالوادی المقدس، محبوب حبیب کی معراج ہے، محبوب جوڑوں سمیت آ۔ حق چار یار یا علی۔ اب یہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کلیم ہے جسے کہا جاتا ہے جوتے اتار، حبیب ہے جسے کہا جاتا ہے نالین سمیت آ، کلیم ہے جسے کہا جاتا ہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، حبیب ہے آ کے کہتا ہے من رانی میں دیکھ کر آیا ہوں، کلیم ہے خود کہتا ہے ربی آرینی انظر الیکا، مولا وہاں نہ دے منو کنج دیں، حبیب ہے کہا جاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ خود آ کے کہتا تھا دیکھنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حبیبہ آ تینوں تکنا ہے۔ وہ کلیم ہے جو چل کے جاتا ہے، یہ حبیب ہے جس کے لیے براق بھیجا جاتا ہے۔ وہ کلیم ہے، کلیم جو بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ حبیب ہے جو آنکھیں بھی نہیں جھپکتا۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہا کوئی بے ہوش ہے جلووں میں گم ہے کوئی بے ہوش ہے جلووں میں گم ہے کوئی موسیٰ سے پوچھے کسے دیکھا ہے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہاں کسی نے یہ بھی کہا قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ اب یہاں یہ بھی توجہ فرمائیے گا، یہ میں رستے میں آ رہا تھا تو میرے مطالعہ سے نا ایک حدیث مبارکہ گزری، ابھی میں نے رستے میں ہی پڑھی اور میں وہ سوچ کے نا مسکرا رہا تھا، ابھی مجھے یہ زبانی یاد بھی نہیں، ابھی میں نے کی تھی، ابھی صرف ایک دفعہ پڑھی تو میں آپ کو وہ بھی سناتا جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت حلیبہ وغیرہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما کلم اللہ عز وجل موسیٰ کان بعد ذالک یسمع دبیب النملۃ سودائی فی اللیلۃ الظلمائی علی الصفا من مسیرت عشرۃ فراسخہ، کہا 10 فراسخ دور 30 کلومیٹر دور جب حضرت موسیٰ رب کی بات سن کر آئے تو ان کی سماعت اتنی تیز ہو گئی کہ 30 کلومیٹر دور فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات کے اندر، نملۃ السوداء، ایک کالی چیونٹی کسی پتھر پر چلتی تھی، اس کے قدموں کی آہٹ 30 کلومیٹر دور سے موسیٰ علیہ السلام سن لیتے تھے۔ جو رب کا کلام سنے اندھیری رات میں کالی
چلنے والی چونٹی کے قدموں کی آہٹ 30 کلومیٹر دور سے سنتا ہے. جو رب کا دیدار کر کر آئے وہ مدینے میں بیٹھا امتیوں کا درود کیوں نہیں سن سکتا؟ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. کوئی تو پکارو سن لین یارا. ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے بیان فرماتے ہیں، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ تجلی کا ظہور کر کر آئے تو رب ذوالجلال کی تجلی کے ظہور کی وجہ سے موسیٰ کے چہرے پر اتنا جمال آ گیا. توجہ فرمائیے گا، اتنا جمال آ گیا کہ مہینوں تک حضرت موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب کر کے پھرتے تھے. کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا رب کا جمال موسیٰ کے چہرے پر اتنا آ گیا تھا کہ کسی سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. او صاحبوں میں تواڈی سبحان اللہ دا کی کراں، یہ وہ موسیٰ کے چہرے کا جمال ہے جس نے صرف سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے رب کی ایک تجلی کی زیارت کی تھی. میں آؤ تمہیں بتاتا ہوں اس کا حسن. ما ذاک البصر وما طغیٰ، جس نے رب کو دیکھتے ہوئے آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَتَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ كَثِيرًا مِّن ذَلِكَ الْجَمَالِ جمال الباہری فَإِنَّهُ لَوْ بَرَزَ لَهُمْ لَمْ يُطِيقُوا النَّظْرَ إِلَيْهِ. کہا یہ تو رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے حضور کے حسن و جمال کا اکثر حصہ لوگوں سے چھپا لیا تھا، ورنہ کسی میں طاقت ہی نہیں حضور کا حسن دیکھ سکے.